اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ راستہ بھٹک گیا ہے یا پھر کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات بالکل سچ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے سامنے جو نظارہ تھا وہ خوفناک اور عجیب تھا۔ ایک پوری انسانی بستی غائب ہو چکی تھی۔ یہ 26 نومبر 1930 کی رات تھی۔ کینیڈا کے شمالی علاقے میں ایک جھیل جس کا نام انجیکونی تھا، اس جھیل کے کنارے ایک انسانی قبیلہ آباد تھا جس میں بہت سارے گھر تھے۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا، مگر یہاں پر آبادی کم ہونے کی وجہ یہاں کا شدید سرد موسم تھا۔ اس انجیکونی جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ دیگر چیزوں کا شکار بھی کیا جاتا تھا، اس لیے کئی علاقوں سے شکاری یہاں پر آتے تھے۔ نومبر 1930 کی رات جو لیبل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ پورا دن شکار کرنے کے بعد جب رات ہوئی تو اس نے واپس جانے کی بجائے سوچا کہ وہ انجی جھیل کے کنارے قریبی بستی میں رات گزارے گا۔ یہاں اسکیمو قبیلہ آباد تھا۔ جو شکاری نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی کو جانے والے راستے پر چل پڑا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ نہ تو کسی انسان کی آواز تھی، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ وہ اپنی سانسوں اور قدموں کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ جب وہ گاؤں کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا ویرانی اور سناٹا تھا۔ جو شکاری ڈر گیا۔ اسے لگا شاید ہو سکتا ہے گاؤں والے سو رہے ہوں یا پھر کہیں گئے ہوں۔ اب اسے گھر نظر آنے لگے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی کھانا پکایا جا رہا ہو، مگر جب وہ ان گھروں میں داخل ہوا تو اس کی حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی، کیونکہ نہ تو ان گھروں میں کوئی انسان موجود تھا نہ ہی جانور۔ مگر سب سے زیادہ جس چیز نے اسے پریشان کیا، اس نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں کھانا چولہوں پر رکھا ہوا ہے اور آگ پر زیادہ دیر رکھنے کی وجہ سے جل چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جن لوگوں نے بھی یہ کھانا پکانے کے لیے رکھا تھا وہ اسے نہیں کھا سکے تھے۔ انہیں جلدی میں کہیں جانا پڑا، مگر وہ کہاں گئے؟ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کا کام کرتی تھیں، وہ کپڑے بھی وہاں پر موجود تھے۔ سوئیوں میں دھاگا ڈالا ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے گئے ہیں، پر آخر گئے کہاں؟ جو نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی تھی، لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، پر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک جگہ پر اس کو ایک قبر کھودی ہوئی دکھائی دی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو کھودے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا گیا۔ یہاں کے لوگ جب بھی کہیں جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ کتے ضرور رکھتے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی غیر معمولی بات ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک کہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس کی گاڑیاں جب گاؤں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بتایا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ یہاں پر شاید کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے، خون نہ ملتا تو مار داڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی بھی پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشان تھے اور وہ جو لیبل شکاری کے اپنے تھے۔
यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। झील के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़मीन पर खड़ी थीं, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को ज़मीन पर खींचकर बांध दिया जाता है। अगर तो बस्ती वाले झील में तैरकर कहीं जाते या इनको किसी ने मारकर झील में फेंक दिया होता, तो झील के ऊपर बर्फ़ की तह कहीं ना कहीं से ज़रूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि ये लोग जो कि यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज़ भूखा होने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी था कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कई महीनों की तलाश के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को नामुकम्मल कहकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वक्त के साथ साथ लोग भी इस बात को भूल गए। इस वाक़े को 50 सालों बाद 1984 में रॉजर बोरा और नाइजल ब्लेंडर नामी राइटर ने एक आर्टिकल में लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करने एंजी कोनी झील के पास गए तो उन्होंने वहाँ एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले। इन्होंने बताया कि अक्सर इन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। वो उस बस्ती की तरफ उड़ रहे होते हैं जहां एस्किमो कबीला रहता था। इस स्टोरी को बुनियाद बनाकर ये बताया गया कि शायद इस रात खलाई मखलूक यहाँ उतरी थी और बस्ती में मौजूद तमाम लोगों को वो अपने साथ ले गए। खलाई मखलूक की मौजूदगी और इनके हमले का इन दोनों राइटर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रद्द कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाना शुरू की, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजी कोनी झील की बस्ती के लोग बगैर किसी निशान के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें। आप लोगों के प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में।